السلام علیکم. آج اگین ہمارا مسلم آئیڈینٹی کا گرینڈ سیشن ہے. آج ہم معاذ بن جبل کی لائف سٹوری اور ان کے جو معاملات تھے وہ کیسے انہوں نے ڈیل کیا، اور مسلم آئیڈینٹی کے یہ پرفیکٹ کیس اسٹڈی ہے. ہمارے ساتھ اسپیکر ہے میم ذیل ہما. جی آپ بتائیں ہمیں سیشن کے بارے میں آج. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. آمین. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاکم اللہ خیرا کثیرا آپ سب لوگوں کے آنے کا اور اٹینڈ کرنے کا. پاکستان کے بارے میں کافی ساری نیوز مل رہی ہیں جو کہ کافی سیڈ ہیں. تو آپ لوگ جو اس ٹائم پہ اٹینڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا کرے انشاءاللہ اور جزائے خیر عطا کرے. جو آج کا سیشن ہے وہ سوللی اس کا ڈیسیژن جو ہے وہ فیصل نے مجھے کہا تھا اینڈ ہی ڈidn't لیو اینی چوائس ٹو می. انہوں نے کہا تھا بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم معاذ بن جبل کے اوپر سیشن کریں بیکاز وہ کافی موٹیویٹڈ ہوئے تھے. آئی گیس انہوں نے کہیں پڑھا تھا یا کچھ ایسا ویڈیو دیکھی تھی اینڈ ہی آسکڈ می، اور ان کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس ٹاپک اور ان کی لائف کو جو دوبارہ سے اسٹڈی کیا ایک بار پھر کافی سالوں کے بعد، تو ایک نئے طریقے سے جب آپ ایک میچور ایج میں ایک چیز کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں کچھ سالوں کے بعد، تو اس کو بالکل ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں اور پرسیو کرتے ہیں، اور پھر کافی ساری چیزیں ہم کو ریئلائز ہوتی ہیں. کہ تبھی تو مجھے لگتا ہے کہ جو سر ساحل ادیب ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم سیرہ کو ایٹ لیسٹ ہر سال ضرور ایک دفعہ پڑھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی ریزن یہی ہے کہ جب آپ جتنا میچور ہوتے جاتے ہیں، آپ صحابہ کی لائف کو، رسول اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک نئے اینگل سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ چیزیں کھلتی جاتی ہیں. تو آج جو صحابی ہیں وہ زبردست صحابی ہیں، معاذ بن جبل. ماشاءاللہ ہر صحابی ہی بہت زبردست ہیں، اور ان کے بارے میں جو دو بہت ضروری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کی لائف میں جو چھائی ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت نالجیبل تھے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ جو ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا ہاتھ پکڑ کر. تو یہ اتنی زبردست بات لگتی ہے نا کہ آپ مطلب رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی سے ہاتھ پکڑ کے اس سے اپنی محبت کے بارے میں اس کو بتا رہے ہیں. تو آج کا جو سیشن ہے انشاءاللہ اسی پہ ہوگا، اور ایٹ دی اینڈ پھر آپ لوگ جو بھی آپ کے کوشچنز ہیں آپ لوگ نوٹ کر لیں اور اس کو ڈسکس کریں. بلکہ آپ بھی کوئی نئے اینگل اگر آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اس کو سننے کے بعد تو وہ شیئر کریں انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ سب لرننگ کی سٹیج میں ہیں. آپ بھی لرن کر رہے ہیں، میں بھی لرن کر رہی ہوں، تو ہم لوگ ایک دوسرے سے بھی انشاءاللہ لرن کریں گے. بس ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. میں سلائڈ ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی کیونکہ اگر آپ لوگوں کا ٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو اس وجہ سے، کیونکہ اگر صرف میں بولوں گی آپ کے سامنے سلائڈز نہیں ہوتی تو آپ شاید کچھ لوگ جو بعد میں جوائن کرتے ہیں وہ لنک نہیں کر پاتے کہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے اور کون سی بات ہو رہی ہے. جی آپ سٹارٹ کریں، اور سلائڈ شو ہو رہی ہے ہمیں. اوکے ٹھیک ہے، میں سلائڈ شو پہ چلی جاتی ہوں یہاں پہ تو تھوڑا کلیئر ہو جائے گا. یس. اچھا، اب معاذ بن جبل کے بارے میں جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب ان کی ایکسیلنس کے بارے میں جو بات کہی، اس میں ایک نریشن آتی ہے، حدیث روایت کی، انس ابن مالک نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے رحیم ہے میری امت میں، وہ مطلب جو سب سے شفقت کرنے والا، جو رحم کرنے والا ہے، وہ ابو بکر ہے. یعنی کہ ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ ان کی نیچر جو ہے بڑی سافٹ ہارٹڈ سے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا جو بہت حق میں، یعنی کہ جو بات میں فرم ہے، اپنی کمانڈ میں فرم ہے، وہ عمر ہے. اور جو بہت شائع ہے، مینس کہ جو حیادار ہیں، یعنی کہ حیا کرتے ہیں، وہ عثمان ہیں. اور جو بہت نالجیبل ہیں ریگارڈنگ ریسیٹیشن آف قرآن، وہ ابی ابن کعب ہیں. اور جو بہت ڈیوٹیفل ہیں، یعنی کہ جو اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں
اپنے حق کو ادا کرتے ہیں وہ زید ابن ثابت ہیں، اور جو بہت نالجیبل ہیں ریگارڈنگ حلال اور حرام وہ معاذ ابن جبل ہیں، اور ہر نیشن کا یعنی کہ ہر امت کا جو ہے وہ ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین جو ہیں ابو عبیدہ ابن جراح یعنی کہ الجراح جو ہیں وہ ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو معاذ ابن جبل ہیں ان کو حرام اور حلال کی یعنی کہ جورسپروڈنس جو ہے، لا جو ہے، فقہی مسائل جو ہیں اس کے اوپر بہت کمانڈمنٹ حاصل تھی، بہت کمانڈ حاصل تھی، بہت گرپ تھی ان کی، تو اس لیے ان کے بارے میں یہ حدیث بھی آ رہی جس سے ہمیں ان کی ایکسیلنس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی نالج کس لیول کی تھی۔ ایک اور حدیث ان کے بارے میں آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ اگر کوئی انسان قرآن لینا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن جو ہے وہ 4 بندوں سے لے، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، دوسرا سالم جو کہ مولا ہیں حذیفہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ غلام تھے حذیفہ کے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو ان کی نسبت جو ہے وہ حذیفہ سے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں مولا بھی حذیفہ کہا جا رہا ہے، اور ابی ابن کعب سے، اور پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ معاذ ابن جبل سے۔ اور یہ قرآن جو ہے وہ آج کل کے طرح کا نہیں کہ صرف آپ نے کوئی تجوید کے رٹے لگانے ہیں اور تجوید کو اچھا سا کر لینا ہے، بولنا بس آ جانا چاہیے، صرف پڑھنا آ جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ساری قرآن کا سارا علم جو ہے یعنی کہ فقہ بھی اس میں آ جاتی ہے، اس میں تمام کے تمام جو مسائل ہیں اس کو سمجھنا اور اس کی ایسنس کو، اس کی ڈیپتھ کو سمجھنا، یعنی کہ ان 4 لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ قرآن لیں۔ اب ہم تھوڑا سا ان کی لائف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف کے بارے میں پہلے تو یہ کہ ان کی ٹائم آف ایکسیپٹنس آف اسلام کے بارے میں بات کروں گی کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ موسی بن عمیر جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موسی بن عمیر کو بہت ارلی بھیج دیا تھا، اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ 20 ایئرس کے تھے، ینگ تھے، ان کو مدینہ میں بھیجا تھا تاکہ جا کے مدینہ کے لوگوں کو وہ پہلے سے ہی پریچنگ کا کام وہاں پہ اسٹارٹ کر دیں، اور تاکہ وہاں پہ ایک انوائرمنٹ بلڈ ہو جائے، اور بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر جو ہے وہاں پہ ہجرہ کریں گے۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ موسی بن عمیر بھی بہت ینگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مدینہ میں گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ انسپائر ہوئے تھے، انہوں نے دعویٰ کا جو کام کیا تھا ان سے جو ہے وہ معاذ بن جبل جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے ذریعے، اور یہ ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے 70 لوگ جو بیت العقبہ میں گئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مکہ میں، تو یہ ان لوگوں میں شامل ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی جو ایج تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس ٹائم پر ان کی ایج 11 یا 12 سال تھی۔ اب تھوڑا سا امیجن کریں کہ بالکل پرائم یوتھ کا ٹائم ہے، اور یہ اس ٹائم پر اسلام جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ان کے فادر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو فادر تھے وہ اسلام کو مطلب آنے سے پہلے ان کے فادر کی وفات ہو چکی تھی، اور ان کی مدر جو ہے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی مدر جو ہے اس میں 2 اوپینینز آتے ہیں کہ ان کی جو مدر تھی یا تو وہ جو 2 خواتین جو بیت عقبہ میں شامل تھی ان میں سے ایک نسیبہ تھی، اور دوسری جو ہے وہ ان کی والدہ ام منی تھی، لیکن کچھ جو ہے روایات آتی ہیں کہ وہ ان کی والدہ نہیں تھی بلکہ وہ ان کی شاید کوئی کزن تھی یا کوئی آنٹ تھی، لیکن انہوں نے ان کی لائف میں بہت زیادہ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ رول پلے کیا، کیونکہ انہوں نے اسلام کی ان کو بہت انسپائر کیا۔ ان کی جو آتا ہے کہ ان کی اپیرنس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اپیرنس کیسی تھی، ان کی کوالٹیز کیسی تھی، کہتے ہیں کہ بہت ہینڈسم تھے، بہت زیادہ ماشاءاللہ ٹال تھے، براڈ شولڈر تھے، اور کرلی ہیئر تھے، ان کے بگ آئیز تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھی، اور بالکل چمکتے ہوئے دانت تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کی جو اسمائل تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت اسمائل نہیں دیکھی، اور ان کا کمپلیکشن جو تھا وہ بہت ہی چمکتا ہوا ویٹش کمپلیکشن جو ہے وہ اس طرح کا ان کا کمپلیکشن تھا، اور یہ یوتھ آف مدینہ میں بہت پاپولر تھے۔ اب دیکھیں ہم ان کی لائف سے کیا کیا انسپائریشن لیں گے کہ یہ یوتھ میں بہت پاپولر تھے۔ آپ دیکھیں کہ یوتھ میں
وہی بندہ پاپولر ہوتا ہے جو کہ زبردست قسم کی پرسنالٹی، یعنی کہ بہت کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، چارمنگ پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یوتھ میں ایسے لوگ پاپولر نہیں ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی ریپیلنٹ قسم کی رکھتے ہوں کوالٹیز. تو کیونکہ جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا، آپس میں شفقت سے نہیں چلتا، تو وہ خاص طور پہ بچوں کا، ینگ لوگوں کا فیورٹ نہیں ہو سکتا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت نالجیبل تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے، اسمارٹ تھے، اور یہ ارلی ٹائم میں ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، یعنی کہ حفاظ میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے قرآن کو میمورائز کر لیا تھا. اور ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے ان کا نام بھی معاذ ابن عمر بن جموح ہے، جو ان کے بیسٹ فرینڈ تھے. اور ان کے بیسٹ فرینڈ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان کے جو بیسٹ فرینڈ تھے ان کا قبیلہ اور ان کا قبیلہ بھی سیم تھا. اور ان کا بیسیکلی جو قبیلہ تھا وہ بنو سلمہ سے بلانگ کرتے تھے، جو کہ سب ٹرائب تھا خزرج کا. تو اب جو ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں اس کے جو فادر ہیں، یعنی کہ جو عمر بن جموح ہیں، وہ بہت ہی سمجھیں کہ وہ لیڈر تھے، چیف تھے قبیلے کے، یعنی ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے فادر نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا ہوا تھا. اچھا، اگر آپ تھوڑا سا نوٹ کریں تو مکہ اور مدینہ میں جو میجر ڈفرنس نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے اس ٹائم پہ کہ مکہ میں صرف جو ریلیگیٹڈ کلاس تھی، پور پیپل تھے، وہی لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ جو سلیوز ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. لیکن مدینہ میں نظر آتا ہے کہ ایوری لیئر آف سوسائٹی جو ہے وہ دے آر کمنگ ٹو اسلام، وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ ان کا واقعہ ایک آتا ہے کہ انہوں نے دونوں فرینڈز نے مل کے اور کچھ یوتھ تھے اور انہوں نے مل کے ایک پلان کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عمر بن جموح کو اسلام کی طرف لایا جائے. کہتے ہیں کہ عمر بن جموح جو تھے اس کے پاس ایک بہت ہی ایک بت تھا، اس نے بڑا خوبصورت سے ایک بت رکھا ہوا تھا، اس کو بڑا پیار کے ساتھ اس کو وہ صاف کرتا تھا، اس کو ٹیک کیئر کرتا تھا، اس کو ریشمی کپڑے پہناتا تھا، اس کو فریگرنس جو ہے وہ اس کو سپرے کرتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ رات کو مل کے رات کو جا کے اس کا جو بت تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے جا کے ایک کوڑے میں، ایک گن میں گڑے جہاں پہ تھا ایک بڑا سا ایک کھڈا سا گڑا سا تھا، اس کے اندر جا کے اس کو پھینک دیا. تو صبح ہوئی تو جب وہ عمر بن جموح نے جا کے دیکھا تو اس کو وہ نہیں نظر آیا، وہ ڈھونڈتا ہوا باہر نکلا. جب اس نے ڈھونڈا تو اس کو اپنا جو بت تھا وہ اس کو ایک گڑے میں نظر آیا. تو اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو نہلایا، غسل دیا، یعنی کہ صاف کی، گندگی ساری صاف کی، اور اس کو واپس جا کے اپنی جگہ پہ رکھ دیا. اور اس کے بعد اس کے مطلب اس نے کہا کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس کو میں سب کے سامنے جو ہے وہ اس کو ہیوملیٹ کروں گا اور اس کی زندگی جو ہے میں تباہ کروں گا. تو کہتے ہیں کہ رات ہوئی، دوبارہ وہ سو گیا اور ان سارے کے سارے یوتھ نے مل کے دوبارہ اس کا جو اٹھایا بت اور جا کے واپس دوبارہ پھینک دیا. اگلے دن اس نے پھر ڈھونڈا اور پھر اس نے نکالا اور اس کو صاف کیا. تھرڈ ٹائم کیا ہوا کہ تھرڈ ڈے بھی ایسا ہی ہوا تو وہ کافی تنگ پڑا. اس نے کیا کیا، اپنے جو بت تھا اس کے گلے میں ایک تلوار جو ہے وہ لٹکا دی اور اس نے اسے کہا کہ اے منات، یعنی کہ اگر تم میں طاقت اور ہمت ہے نا تو تم نے اپنا ڈیفense کے لیے اس کو یوز کرنا ہے، اور اگر تمہارے پاس کوئی بھی آتا ہے تم اس کو تلوار سے اس کو جو ہے وہ ختم کرو گے. اور وہ پھر واپس ہو گیا. اگلے دن اس نے دیکھا کہ اس کا جو بت تھا اس کی جو ہے وہ ساتھ ایک مردہ کتے کو باندھ کر اور اس کی تلوار کو باندھ کے اس کو لپیٹ کے کسی نے گندے سے اس کوڑے میں پھینکا ہوا ہے. تو اس نے جب یہ دیکھا اپنی حالت بت کی اور اس طریقے سے ایک مطلب ایک کتا مرا ہوا ساتھ اس کے دیکھا بندہ ہوا، تو اسے بہت زیادہ یہ منظر جو تھا وہ بہت ہی اس کو ڈسکسٹنگ لگا اور اس نے اس پہ جو ہے وہ آ کر ریئلائز کیا اور دین اس نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا. کہتے ہیں سملر یہی پرینک جو تھا اسی طریقے سے اسی ٹرک سے جو ہے عبداللہ بن رواح نے جو ہے سملر ٹرک ابو دردہ کے ساتھ بھی کی تھی. اور اینی ہاؤ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے جو فادر ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. دین ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو تھے معاذ بن جبل، کیونکہ یہ مدینہ میں تھے، انصار میں سے تھے، اور انہوں نے وہاں پر یہ بڑے ہوئے ہیں دیکھ کر جیوز کو، کیونکہ جیوز آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں رہتے تھے اور مدینہ کے جیوز جو تھے وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے.
تو جب ان کو نظر آیا کہ جیسی ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی مطلب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک نبی آ چکا ہے، لیکن جیوز جو ہیں ان کا رویہ اور ان کا ریئیکشن بالکل بدل گیا ہے آنے کے بعد، تو انہوں نے جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کی اور ان سے آرگومنٹس کیے کہ مطلب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ خبریں سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے، کیونکہ آپ لوگ پیپل آف دا بک ہیں، آپ لوگ اہل الکتاب ہیں، آپ کو پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، آپ کو پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے، آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا، اور جب وہ نبی آ چکا ہے تو آپ لوگ ہی ابھی جو ہیں وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ریجیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ انہیں مطلب کافی زیادہ ان سے آرگومنٹ کی آن دا بہاف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ میں، جب وہ تشریف لے کر آئے تو امیڈیٹلی رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان میں بہت خیر دیکھ لی کہ یہ جو جوان بچہ ہے اس میں بہت خیر ہے اور یہ بہت انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ مطلب ان میں انہوں نے اتنا سپارک دیکھا کہ ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا اور ان کو ٹیچ کرتے تھے، ان کو گائیڈ کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم 1-to-1 بیسس پہ پرسنلی، اور ان کے اندر وہ خیر پوٹینشیل یعنی کہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ بہت خیر کا کام جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ تو خیر جب اس ٹائم پہ جب ہجرہ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ مہاجر جو تھے ان کو مدینہ میں انصار کے ساتھ جو ہے وہ بردرہڈ قائم کی گئی تھی اور ہر ایک کو ایک اسائن کیا گیا تھا بھائی۔ تو جو ان کے مہاجر بھائی ان کو اسائن ہوئے تھے معاذ بن جبل کو، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، اور رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں قرآن کو ریسائٹ کیا تھا، اور انہوں نے 70 سورہ آتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریش ان کے مطلب ان کے منہ سے سنی تھی اور لی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے جب وہ ان کے ساتھ بردرہڈ میں آئے تو اب دیکھیں کہ دونوں ان میرڈ تھے، دونوں سنگل تھے اور دونوں جوان تھے، اور دونوں جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلوز تھے اور دین کی محبت رکھنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کیا اور بہت زیادہ ایک دوسرے کو انکریج کیا انہوں نے، اور روزے اکٹھے مل کے رکھتے تھے، قیام اللیل اکٹھے مل کے کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ لٹرل تھے تو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور مطلب انہوں نے وحی کو انسکرائب بھی کیا، اور اسی لیے ان کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر کسی نے قرآن لینا ہو تو وہ 4 لوگوں سے لے، اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں جو ہے وہ حلال اور حرام کے بارے میں بھی جو آتا ہے کہ کسی نے اگر فقہ کو سمجھنا ہے تو وہ معاذ بن جبل سے آ کے جو ہے وہ سمجھے۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی جلدی جو ہے وہ اس فقہی مسائل کو انڈرسٹینڈ کر لیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں بہت، آپ کو پتا نا کہ صرف 7 لوگوں کو 6 یا 7 لوگوں کے بارے میں آتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اجازت دی تھی فتویٰ دینے کی۔ آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو یعنی کہ اگر میں قریب نہیں ہوں، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کسی جنگ میں ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی پوزیشن ہوتی جس میں آپ امیڈیٹلی اویلیبل نہیں ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ معاذ بن جبل کے پاس جا کے فتویٰ لے سکتے ہیں، حلال اور حرام کا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ کو ان کی لائف کے اندر ہی مفتی کا رینک جو ہے وہ مل گیا۔ ان کے علاوہ بیسیکلی جو ہیں وہ 4 جو ہیں وہ صحابہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ مہاجرون میں سے جن کو فتویٰ کی اجازت تھی، جن میں سے ایک ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، جن کو فتویٰ کی اجازت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہی۔ اور ان کے علاوہ جو جن کے بارے میں آتا ہے کہ انصار میں سے جن کو فتوی کی اجازت تھی وہ ایک ابی ابن کعب ہیں اور زید بن ثابت ہیں، جو کہ انصار میں سے ہیں جن کو اجازت تھی فتویٰ دینے کی۔ یہ ٹوٹل 7 لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہی فتویٰ کی اجازت مل چکی تھی۔ اور ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بہت زیادہ وہ نہیں ان کی مطلب تعریف میں ایکسپریس کرے، بلکہ صحابہ بھی ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ انہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک موقع پہ عمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ
مطلب عمر نے ان کے بارے میں کہا کہ if anyone has question about fiqh یعنی کہ کسی نے کوئی فقی مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی جورسپروڈنس کا کوئی ایشو ہے, حلال و حرام کا کوئی ایشو ہے, تو he should go to معاذ بن جبل, یعنی کہ معاذ بن جبل کے پاس جو ہے وہ جائے. اور بہت ساری جو نریشنز ہیں ان کی جو آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جنہوں نے ڈائریکٹ جو احادیث نریٹ کی ہیں, اس میں ان کی بہت ہی کلوز ریلیشن شپ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. جیسے کہ بہت سارے ایسی احادیث آتی ہیں جس میں یہ کسی نہ کسی سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے کسی ڈنکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, کیمل کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی بہت سی احادیث ان سے آ رہی ہیں. اس طریقے سے بہت سی احادیث آتی ہیں ان سے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئدر اپنا جو ہاتھ ہے وہ ان کی چیسٹ پہ رکھا ہوا ہے یا ان کی نی پہ رکھا ہوا ہے, یعنی کہ ایک محبت کا انداز ہے, کلوزنس ہے جو ڈیمانسٹریٹ ہو رہی ہے کہ کس طریقے کا ریلیشن شپ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, کہ وہ اتنی شفقت کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے. یہاں پہ ایک ٹائم ہے جس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے سواری پر آگے تھے اور معاذ بن جبل جو ہے وہ ان کے پیچھے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ یا معاذ ابن جبل, تو انہوں نے رپلائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ کر چپ ہو گئے, تھوڑا سا پاز دیا, اس کی تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے بولا یا معاذ بن جبل, انہوں نے پھر جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پھر تھوڑی دیر کے لیے پاز آپ نے لیا, آپ چپ ہو گئے. پھر انہوں نے تھرڈ ٹائم پھر کہا یا معاذ بن جبل, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ جواب میں کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے یعنی کہ 3 ٹائمز جب یہ ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اپنے بندے پر, کیا رائٹ ہے. تو اب یہ آؤٹ آف ریسپیکٹ جو ہیں, اب یہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ نا نالج کا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان علم لے رہا ہوتا ہے تو کتنا پیشنٹ اس کو ہونا پڑتا ہے, صبر سے کام لینا پڑتا ہے, بہت زیادہ کئی دفعہ خاموشی. اب دیکھیں کتنا علم ان کو تھا, اتنی سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی اس ٹائم پہ کتنی صبر سے رکے ہوئے, اور کہتے ہیں آگے سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی بہتر جانتے ہیں. مطلب اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے, یعنی کہ کسی کو بھی شریک اس کے ساتھ نہ ٹھہرائے. اور اس کی تھوڑا سا وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم نے رائٹ کیا, تھوڑا سا آگے اور گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے, یعنی کہ بندے کا کیا رائٹ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بندے کا یہ حق ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے, اور اگر وہ شریک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پنش نہیں کریں گے, یعنی کہ اس کو عذاب نہیں دیں گے, سزا نہیں دیں گے. تو کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً آگے سے کہا کہ shall I go and tell everybody, یعنی کہ میں سب کو جا کے بتاؤں کیا, کہ مطلب اتنی زبردست نیوز ہے کہ اگر لوگ شرک کرنا بند کر دیں, شریک نہ کریں, تو ان کو تو معافی ہے, ان کی تو عذاب سے نجات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جسٹر شو کیا کہ آپ نے کہا کہ آئی ایم شیئرنگ اٹ ود یو, یعنی کہ ابھی میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے لوگوں کو یہ بتا دیا نا تو لوگ جو ہیں وہ لیزی ہو جائیں گے. لیزی کس چیز میں ہو جائیں گے, یعنی کہ وہ عبادت کرنے میں سستی کرنا شروع کر دیں گے. وہ اس چیز کو کافی سمجھ لیں گے کہ بس ٹھیک ہے, انف ہے کہ ہم اللہ سے تو شریک نہیں ٹھہراتے, تو بس ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ والی حدیث انہوں نے اپنی ڈیتھ بیڈ تک روکے رکھی, جب تک کہ ان کو یقین نہ ہو گیا کہ ان کی مرنے کا وقت قریب ہے. تب انہوں نے یہ حدیث جو ہے انس بن مالک کو بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اسے کنسیل نہیں کرنا چاہتا تھا, اس کو جو ہے میں اس کو چھپانا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے اس کو مطلب میں علم کو چھپا کر اپنے ساتھ اگر مر گیا تو میں گناہ گار ہوں گا. اس وجہ سے میں آپ کو یہ حدیث اب بتا رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میں میرے مرنے کا جو وقت قریب ہونے والا ہے. اس کے بعد ایک اور میں انہوں نے کہتے ہیں کہ آگے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ او میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائس می, یعنی کہ اوصانی, مجھے نصیحت کیجیے. تو آپ نے انہیں کہا کہ بی مائنڈفل آف اللہ ویئر ایور یو آر, یعنی کہ آپ
جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بس یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں. ایک اور موقع آتا ہے کہ انہوں نے ان سے آگے پھر دوبارہ کہا او سنی مجھے جو ہے نصیحت کیجیے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جب بھی کوئی گناہ کر لیں، کوئی برائی کر لیں، تو اسے فالو اپ کس سے کریں؟ اس کو نیکی سے کریں، کیونکہ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دیتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور انہوں نے کہا آگے سے کہ او سنی مجھے نصیحت کیجیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹریٹ پیپل وتھ گڈ مینرز، یعنی کہ لوگوں کو جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کریں. اس کے بعد یہ آتا ہے کہ انہوں نے مطلب ویریس جو ہیں وہ احادیث ان سے روایت آتی ہیں. جیسے آتا ہے کہ انہوں نے ایک اور موقع پہ آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رائٹ آف اے پرسن اپون اللہ از، کہ انہوں نے بتایا کہ کیا رائٹ ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ اپنی نماز ادا کرتا ہے اور اپنے روزے رکھتا ہے پورے، اور حج ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. ٹھیک ہے. اور جو کوئی بھی ویدر دے migrated for the sake of Allah or they remain in the land یعنی کہ they were born، یعنی کہ چاہے وہ بندہ جو ہے وہ کسی اور علاقے میں مائگریٹ کر کے گیا، ہجرت کر کے گیا، یا پھر وہ اسی جگہ جہاں پہ وہ پیدا ہوا تھا وہیں پہ پوری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن اگر وہ یہ چیزیں فالو کرتا ہے تو اس سے وعدہ ہے کہ ہی ول بی forgiven. ایک اور موقع پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو انہوں نے آگے سے ایکسائٹمنٹ میں فوراً بولا کہ should I go and tell this to people، مطلب میں لوگوں کو جا کے یہ بات بتاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور جو اس کا ایگزالٹڈ درجہ ہے وہ فردوس ہے. یعنی کہ لوگوں کو ایکسل کرنے دو ان کی نیکیوں میں، تاکہ وہ اسٹرائیو کریں، وہ ایفرٹ کریں کہ وہ جنت کے رینکس کو حاصل کر سکیں، یعنی کہ لتھارجک نہ ہو جائیں یہ سن کر. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی زبردست قسم کی وہ تھی نا، فور سائٹڈنس تھی، کہ آج کل کے ہمارے ٹائم میں ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم نے یہ کام کر دیا تو اللہ معاف کر دے گا، تو ہمیں ایکسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں معافی مل جائے گی. یا اگر ہم نے شریک نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے باقی سارے کام ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں تو عذاب سے نجات ہے، ہم تو جنت میں چلے ہی جائیں گے ایونچولی. تو اس کو یعنی کہ ان کو لتھارجک جو بیہیویئر ہے اس سے بچانے کے لیے، کہ وہ سلگش نہ ہو جائے، ان سے بچانے کے لیے اس لیے ان کو روکا کہ ایک دم سے جا کے آپ لوگوں کو نہ بتا دیں اور ان کو ان کی نیکیوں میں ایکسل کرنے دیں. ایک اور حدیث ان سے آتے ہیں کہ دو جو صحابی تھے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ فائٹ کر رہے تھے، وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، غصے میں تھے کافی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ معاذ میں تمہیں کیا ایک ایسی بات بتاؤں کہ اگر تم وہ کلمہ کہہ دو تو ان کا جو یعنی کہ غصہ ہے جو وہ اتر جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے، تو بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ کہہ دیں تو غصہ اتر جائے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز جو تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جا کے اپنے ٹرائب میں جاتے تھے، اپنے قبیلے میں جاتے تھے، اور وہاں جا کے یہ عشاء کی نماز کو پھر لیڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ان کے ساتھ یہ پیچھے پڑھتے تھے نماز، اور پھر اس کے بعد جا کے امامت کروا رہے ہیں اپنے قبیلے میں عشاء کی ہی نماز کی تھوڑی دیر کے بعد جا کے یعنی گیپ سے. تو وہاں پہ ایک دفعہ انہوں نے عشاء کی نماز کو لیڈ کرتے ہوئے انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. تو اس کے بعد ایک بوڑھے شخص تھے جو نماز ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کافی شکایت کی ان سے کہ آپ نے جو ہے عشاء کی نماز میں اتنی لمبی سورہ شروع کر دی. تو معاذ بن جبل نے انہیں آگے سے کہا کہ آپ منافق ہو گئے ہیں، کہ آپ کو قرآن سننا کیا پسند نہیں ہے. تو اس بندے نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ان کی کہ یہ تو سورہ بقرہ جیسی سورہ جو ہے یہ عشاء کی نماز کی میں جماعت میں سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ لوگوں کو مطلب ٹیسٹ نہ کرو، یعنی کہ ان کو فتنے میں مت مبتلا کرو. فتنہ کیا مطلب ہوا یہاں پہ کہ اگر آپ اتنی لمبی لمبی سورت پڑھیں گے تو یا تو لوگ جو ہیں وہ نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے آنا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیں گے، تو یہ فتنے میں پڑ جائیں گے. اس لیے ایسے مت کریں، بلکہ شارٹ سورج لائک سورہ شمس ہو گئی، سورہ لیل، اور یا پھر سورہ اعلیٰ جیسی سورہ جو ہے وہ ریسائٹ کریں، وہ پریفر ہے. کیونکہ نماز میں جماعت میں آپ کے پیچھے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور عورتیں اور بچے بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے انہیں پریشانی ہوگی.
اور آپ سورہ بقرہ جو ہیں وہ اپنی قیام اللیل کے اندر جو ہیں وہ اس کو آپ پڑھیں. اور کہتے ہیں کہ قیام اللیل میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی قیام اللیل میں جو دعا مانگتے تھے، یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے. یہ مجھے ملی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں یہ دعا. مجھے انفارچونیٹلی اس کا عربک ورژن نہیں مل سکا، بٹ یہ آپ اگر سرچ کرنا چاہیں تو اس کو ضرور سرچ کیجیے گا. اس میں آتا ہے کہ ان کی تہجد پریئر میں اپنی یعنی کہ قیام اللیل میں جو یہ دعا مانگا کرتے تھے، بہت ہی پیاری دعا ہے کہ او اللہ my eyes are asleep، یعنی کہ میری آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، while the stars are shining brightly، یعنی کہ ستارے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں. اور پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا حیو یا قیوم، جو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اعظم ہے. اور پھر انہوں نے آگے دعا کی کہ مائی ڈیزائر ٹو اٹین پیراڈائز، یعنی کہ میری جو خواہش ہے کہ میں جنت کو حاصل کروں یہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور میں کمزور ہوں، اور میری جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں کہ میں ہیل فائر سے یعنی کہ اپنے آپ کو بچا سکوں. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسول اللہ علیہ وسلم پیار کا اظہار کر چکے ہیں. وہ یہ لگتا ہے ان کو کہ وہ اپنی عبادت میں کمزور ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جنت کے قریب نہیں کر پا رہے اور جہنم سے دور نہیں کر پا رہے. تو یہ ان کی جو ہے وہ دعا تھی، ان کی قیام اللیل میں جو یہ مانگا کرتے تھے. ان کے بارے میں ایک اور جو آتی ہے آگے بات آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو جہنم اور جنت کے بارے میں بتا رہے تھے. تو لوگوں کو آپ نے کہا کہ جہنم میں جو لوگوں کی تعداد کثرت سے یعنی کہ کثیر تعداد جو جہنم میں ہوگی وہ زبان کی وجہ سے ہوگی. تو حضرت معاذ نے بڑی امیزمنٹ میں مطلب بڑی حیران ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے، یعنی کہ کچھ الفاظ کہنے کی وجہ سے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ یا معاذ یعنی کہ may your mother lose you، یعنی کہ ایکسپریشن آف امیزمنٹ ہے. اس ٹائم پہ عرب جو ہے یہ کچھ ایسے کرتے تھے جیسے کہ آپ سمجھیں کہ اکثر لوگ جو پنجابی میں پیار سے آگے سے کہتے ہیں پیرنٹس کے بیڑا ترے، کہ آپ کا بیڑا ترے کہ آپ نے یہ بات کہہ دی. تو اب وہ یہ لفظ یعنی کہ کچھ ایسی فریزز جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ علاقوں میں. سملرلی آپ نے یہ ایکسپریشن آف امیزمنٹ ان کو کہا اور ان سے کہا کہ ہاں آف کورس معاذ کہ لوگ جہنم میں اپنے منہ کے بل صرف اپنی زبان کی کمائی کی وجہ سے گریں گے، یعنی کہ موسٹ آف دا پیپل ان ہیل فائر آر بیکاز آف دس، یعنی کہ اس کی وجہ سے. اور وہ کیا وجہ ہوگی کہ آئدر وہ بیک بائٹ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، سلانڈر کرتے تھے یعنی کسی پہ الزام لگاتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، گوسپ کرتے تھے، بیٹھ کے لوگوں کو ڈسکس کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اگر ہم نے ایسے کوئی بھی ماضی میں غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری مغفرت فرمائے انشاءاللہ. دین ان کے بارے میں آتا ہے کہ آگے تھوڑا سا سلائیڈز میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں ان 6 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا. اور اس کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جو ہے وہ مکہ میں چھوڑا. انہیں کہا کہ آپ گائیڈ کریں گے، آپ انسٹرکٹ کریں گے لوگوں کو قرآن کو. آپ دیکھیں کتنا سملر ہے نا. موسی بن عمیر کو مکہ سے مدینہ بھیجا گیا تھا کہ وہ جا کے مدینہ کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹیچ کریں، اور موسی بن عمیر بھی بہت ینگ تھے، اور موسی بن عمیر کے ذریعے ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی طرف جو آئے ہیں. اور پھر لیٹر ان کو جو ہے وہ مکہ میں چھوڑا جا رہا ہے فتح مکہ کے موقع پر کہ یہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیچ کریں. انہوں نے تمام کی تمام جنگوں میں جو ہے وہ کہتے ہیں پارٹیسپیشن کی تھی سوائے ایک جنگ میں. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو ہیں بہت زیادہ ان کی کوئی جنگوں سے کوئی بہت زیادہ نہیں نظر آتی کہ وہاں پر انہیں کوئی ایسا ریمارکیبل قسم کا کوئی ایونٹ ہوا ہو کسی جنگ کے اندر. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر بندے کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا، اور ان کی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ زیادہ ان ٹچ تھے اور نالج میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسل کر رہے تھے. اور ان کا ایک کہتے ہیں کہ ان کا لمپ بھی تھا ان کی شولڈر میں، جس کی وجہ سے یا شاید ان کا کوئی ایسا پرابلم تھا جس کی وجہ سے یہ اتنا اچھا ان کی پرفارمنس کو ہمیں نظر نہیں آتی. مطلب کوئی ایسے اکاؤنٹس مجھے ریڈنگ کے تھرو نہیں ملے جس میں کوئی ان کا جنگ میں کوئی ریمارکیبل قسم کا کوئی ایونٹ ہوا ہو. اینی ہاؤ ایک اور موقع پہ کہتے ہیں کہ جب جنگ تبوک
کا جب واقعہ ہوتا ہے جس میں کعب بن مالک والا جو انسٹنس آپ کو پتا ہے کہ ہوا، جس پہ سورۃ توبہ کی آیات بھی نازل ہوئی تھی، جو کہ 3 صحابی جو تھے، 3 افراد جو تھے جو پیچھے رہ گئے تھے اور وہ نہیں پارٹیسپیٹ کی تھی، تو ان کے بارے میں کعب بن مالک کے بارے میں ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کے ان کے بارے میں برا کہہ رہا تھا کہ شاید کعب کو کسی مطلب لالچ کی وجہ سے وہ رک گیا، اپنے آپ کو اس نے بچا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعب بن مالک جو ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی بیک بائٹنگ سی سچویشن اس کی مطلب تھی. تو انہوں نے جو ہے ایک دم سے اٹھ کے جو ہے ان کی ڈیفنس میں یہ کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ کعب بن مالک کی تعریف کی کہ وہ ایسے نہیں ہے. تو کعب بن مالک جو ہے ان کی اس بات کے اوپر ان کو پوری لائف جو ہے بہت زیادہ ان کو ریسپیکٹ دیتے رہے، بہت آنر کرتے رہے. اور یہیں سے ان کا کریکٹر شو ہوتا ہے کہ کتنے زبردست، مطلب ان کا صرف یہ نہیں کہ نالج لے رہے ہیں بلکہ گڈ مینرز جو ہیں اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی کر رہے ہیں. قرآن کے ساتھ ان کا بہت زیادہ انٹینس جو ہے وہ ریلیشن تھا، اور تبھی آپ دیکھیں کہ ان کو فتح مکہ میں جو ہے وہ انچارج بھی بنایا جا رہا ہے. فقی مسائل میں یہ بہت زیادہ ایکسیل انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ آتا ہے جس میں حضرت عمر جو ہے انہوں نے کسی قتل کا کوئی واقعہ تھا جس میں حضرت عمر نے جو ڈیسیژن لیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور معاذ بن جبل نے حضرت عمر کی پبلکلی سب کے سامنے کریکشن کی اس ڈیسیژن کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ ان کی تعریف کی اور کہا کہ اب عورتیں جو ہیں معاذ بن جبل جیسے بچے پیدا نہیں کرتی، اور عمر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا کہ اگر معاذ نہ ہوتا، یعنی کہ عمر کو اس ڈیسیژن سے بچانے کے لیے، یعنی کہ غلط ڈیسیژن جو لیا تھا. اب جو واقعہ آ رہا ہے وہ بہت ہی ایموشنل ہے، اور میرا خیال ہے آپ میں سے بہت لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا اس واقعے کو، پڑھا بھی ہوگا سیرہ کے اندر، اور یہ مطلب اس بہت بہت ہارٹ ٹچنگ واقعہ ہے. اور اس کو میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ بالکل تسلی کے ساتھ فیل کریں، امیجن کریں اور ساتھ فیل کریں کہ کیا مطلب مومنٹس چل رہے ہیں، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپریس کر رہے ہیں، اور کیا گفتگو ہو رہی ہے اور کس لیول کی بات چیت ہو رہی ہے. ان کو جو ہے یمن کی طرف ڈسپیچ کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ یمن میں جا کے لوگوں کو وہاں پر یہ تعلیم دیں گے قرآن کی. اور آپ دیکھیں کہ ابھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری جو سال ہیں، آخری ٹائم جو ہے اس کی طرف جو ہے یہ سارا کے سارا انسیڈنٹ ہو رہا ہے اس ٹائم پر. اور ابھی اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ سیریا اور باقی تمام کے تمام جو وکٹریز ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں، مطلب باقی کانکویسٹ نہیں ہوا ابھی، وہ بعد میں حضرت عمر کے دور میں جب ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی صرف یہ انہیں بھیجا جا رہا ہے یمن کی طرف کہ وہاں پہ جا کر لوگوں کو جو ہے یہ قرآن کی تعلیم دے، مطلب ان کو دین کی طرف لے کر آئیں. اور وہاں پہ یمن میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی کرسچنز ہیں. تو اب جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب کہتے ہیں کہ اونٹ پر جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیچے ساتھ ساتھ ان کے جو ہیں وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتے جا رہے ہیں، اور ان کو ایڈوائز کرتے جا رہے ہیں، ان سے بات کرتے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت جانر آف حدیث ہمیں نظر آئے گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت ساری گفتگو کی ہے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے آپس میں جو ہے وہ شیئر کی ہیں. اب کہتے ہیں کہ پہلے تو سب سے پہلے جو حضرت معاذ کو تھوڑا سا اس ٹائم پہ ایک جو ان کی مطلب ایک ریزرویشن تھی، تھوڑا سا ان کو ایشو تھا، وہ انہوں نے ڈسکس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں جا رہا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میں مدینہ سے جاؤں اور میرے اوپر قرضہ جو ہے وہ موجود ہو. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میرا ایشو ہے، مطلب کہ میرے کیونکہ یہ بہت جینرس تھے، اور ان کے پاس جب بھی کہیں سے بھی ویلتھ آتی تھی تو امیڈیٹلی اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے تمام کے تمام غرباء کے اندر. تو اب کیا ہوا کہ ان کے پاس جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ سے مشورہ کیا کہ یا تو آپ میری جو زمین ہے، کوئی میری پراپرٹی ہے، مطلب ٹھیک ہے کوئی ویلتھ، اس کو یا تو آپ سیل آف کر دیں میری پوزیشنز کو اور میرا قرضہ ادا کر دیں، یا پھر آپ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جا کر خود اس ڈیٹر سے جو ہے بات کر لیں اور میرا جو ہے معاملہ جو ہے اسے سیٹل کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی کہا کہ آپ کا جو پوزیشن ہے اس کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ ڈیٹ پے آف ہوگا. بٹ اینی ہاؤ آگے ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں آگے کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ انی لا احبک، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، معاذ آئی لو یو. تو آگے سے وہ کہتے ہیں ان کے جواب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے.
اب ان سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے, یہاں پہ میں نے اس حدیث کو یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ یہ میری غور سے جو ہے یہ میری بات سنیں, یعنی کہ ہیئر می آؤٹ آن دس, کہ اگر ہر نماز جو آپ پڑھتے ہیں اس نماز کے بعد آپ یہ دعا نہ کرنا بھولیں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یعنی کہ ڈونٹ forget ٹو سے, یعنی کہ یہ دعا جو ہے آپ ہر نماز کے بعد کہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت انداز ہے نا, کہ پہلے ایکسپریس کریں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, ایک محبت ایکسپریس کی, اور پھر محبت کے ساتھ ان کو زبردست قسم کی جو ہے وہ ایڈوائس کر دی ہے پیار سے کہ اب یہ والی چیز نہیں آپ نے چھوڑنی, یہ عمل آپ نے نہیں چھوڑنا. اور دعا دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ او اللہ سپورٹ می, یعنی کہ ہیلپ می ان آرڈر ٹو پراپرلی ریمبر یو and to properly thank you and help me to properly worship you, یعنی کہ میں آپ کو آپ کی جو عبادت ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ ادا کر سکوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ان کو تھوڑا سا آگے جو ان سے جو بات ہوتی ہے مزید وہ اصول الفقہ کے بارے میں ہے, اور اس میں ہے کہ ان سے آپ نے یہی کہا کہ جب آپ جائیں گے وہاں پر تو آپ جو ہیں وہ کیسے معاملہ جو ہے وہ دیکھیں گے. ان سے پوچھا, معاذ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ کو کسی پوزیشن پہ جج کرنا پڑ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن سے فرسٹ, یعنی کہ فرسٹ میں قرآن سے رجوع کروں گا, قرآن سے اس مسئلے کا حل دیکھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن میں آپ کو اس کا حل نہیں پتہ چلتا, اس ایشو کا سمجھ نہیں آتا, کیونکہ بہت سارے ایسے نیو میٹرز ہوں گے, ایسے افیئرز ہوں گے جو آپ کے پاس آئیں گے جو کہ یو ہیو ٹو ہینڈل, تو آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, یعنی کہ میں سنت سے جو ہے اس کو دیکھوں گا. تو آپ نے کہا کہ اگر سننا میں بھی نہ ہو, یعنی کہ قرآن اور سننا دونوں کے اندر اگر آپ کو وہ مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیسٹ انالوجی جو ہے, یعنی کہ جو قرآن اور سننا سے بہت زیادہ حد تک قریب ہوگی, یعنی کہ اجتہاد اور قیاس میں اپنے اوپینین سے اس چیز کو پھر اس میٹر کو حل کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے سینے کے اوپر, ان کی چیسٹ پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھا, اور آپ نے جو ہے وہ کہا آل پریزز فار اللہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جنہوں نے, اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ نے کہی کہ who had the messenger of the messenger of Allah, یعنی کہ جس نے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے, یعنی کہ آپ کی obviously آپ انہیں بھیجے تھے نا, تو یہ آپ کے میسنجر تھے, آپ کے کورسپونڈنٹ تھے. تو آپ نے کہا کہ to find something which pleases the messenger of Allah, یعنی کہ جس نے خوش کر دیا ہے اللہ کے رسول کو. کہ اتنی مطلب محبت سے ان کی اس چیز کو آپ نے اطمینان سے دیکھا کہ انہوں نے کتنی زبردست طریقے سے, اور بعد میں علماء اور فقہا وہ کہتے ہیں کہ یہیں سے اصول الفقہ کا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسئلہ بھی اگر ہو جائے نیا مسئلہ تو سب سے پہلے قرآن سے دیکھا جائے گا, اگر اس میں اس کا حل نہیں ملتا تو احادیث سے دیکھا جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, ان کی لائف سے دیکھا جائے گا. اگر پھر وہاں سے بھی حل نہیں ملتا تو پھر ان دونوں کی روشنی میں علماء جو ہیں وہ پھر قیاس کرتے ہیں, وہ اجتہاد کرتے ہیں, یعنی کہ پھر وہ اس سے جو ہے وہ مسئلے کا حل بیسٹ اوپینین جو ہے اس سے نکالتے ہیں. دین اس کے بعد پھر ایک اور جو آگے آتا ہے کہ ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ابھی ان کی اس میٹنگ, لاسٹ میٹنگ کے اندر ہی جو ہے یہ گفتگو چل رہی ہے. کہتے ہیں کہ آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان سے کہا گریٹ جاب, یعنی کہ پرفیکٹ, بہت اچھا آنسر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہا آگے سے کہ آپ لوگوں کو جا کر وہاں پر خوش خبری دیں, یعنی کہ گیو پیپل گلیڈ ٹائڈنگز, یعنی کہ خوشی والی باتیں ان کو بتائیں. ڈونٹ میک دیم فیل ڈسپیئر, یعنی کہ ان کو ہر ٹائم پہ جو ہے وہ ایسی بات بتانا جس سے لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں. ہر وقت جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ سٹارٹ یا عذاب سے کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا عذاب, اللہ سے ڈرانا, اور ہر ٹائم پہ قیامت کی بات اور دوزخ کی بات اور جہنم کی بات, حالانکہ لوگ ابھی پوری طریقے سے تیار ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو اس طریقے سے آپ نے گائیڈ کیا کہ لوگوں پہ گو ایزی آن دیم, مطلب ان کو ایک دم سے جو ہے وہ ہارش طرف نہیں لے کے جانا, کیونکہ آپ جو ہیں وہ جا رہے ہیں جن لوگوں کے پاس, وہ کون لوگ ہیں, وہ کرسچنز ہیں یمن کے. They're not like pagans of مکہ, جیسے کہ مکہ کے مشرکین کی طرح نہیں ہیں, ورشپرز نہیں ہیں, وہ کسی آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے گائیڈ کیا کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, جب آپ جائیں گے تو آپ ان کو توحید کی طرف جو ہے وہ لے کر آئیں گے, اور جس میں یعنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف آپ ان کو لے کر آئیں گے فرسٹ. اور جب وہ اس کی طرف آ جائیں تو پھر آپ ان کو 5 نمازوں
کا جو ہے وہ بتائیں گے جو کہ دن اور رات میں پڑھنی ہے. جب وہ اس کی طرف بھی آ جائیں تو پھر آپ ان کو جو ہے صدقے کے بارے میں بتائیں گے, یعنی کہ جو کہ ان کے امیروں سے لے کر لیا جائے گا, یعنی کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا, اور ان کی بیسٹ آف ویلتھ یعنی کہ ان کی پریشس آف ویلتھ کو آپ نہیں لیں گے ان سے. یعنی کہ زکوٰۃ جب آپ لینے کلیکٹ کرنے جائیں گے تو اس میں سے بیسٹ چیز کو نہیں اٹھا لیں گے ان کی. اور آپ نے کہا کہ fear the dua of one was being wronged, یعنی کہ جو اوپریس کیا گیا ہو اس کی جو ہے وہ ڈرنا چاہیے اس کی دعا سے, کیونکہ اس کی دعا اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے درمیان کو ویل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھا ہوا be on guard from the supplication of the oppressed, for there is no barrier between it and Allah, یعنی کہ اس کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پہ کوئی ویل نہیں ہوتی. آپ نے ان کو یہاں پہ گائیڈ کیا, اور پھر ان کو اس کے علاوہ ان کو جزیے کے میٹر کے بارے میں بتایا, اور کہ کس طریقے سے آپ نے جزیہ یعنی کہ جو اسلام قبول نہیں کرتا اسے کیسے ٹیکس لیا جائے گا, تو اس کے بارے میں ان کو گائیڈ کیا. اور کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ آگے جو آ رہا ہے وہ بہت ہی ایموشنل سا پارٹ ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور مدینہ کے گیٹس تک پہنچ گئے ہیں, اور وہاں پہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ لسن معاذ, یعنی کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنیں. You might come back and you might see my grave and masjid, یعنی کہ اب جب نیکسٹ ٹائم جب آپ مدینہ میں آئیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں نہ ملوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو صرف وہاں پہ میری مسجد اور میرا جو ہے قبر وہاں پہ آپ کو ملے. تو جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی تو معاذ بن جبل جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے. obviously بہت ہی ان کے یہ مطلب ایک ہارٹ بروکن سا ایک سچویشن تھی کہ وہ ابھی باتیں کر رہے ہیں اور اتنی محبت کا اظہار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے, اور جو ہیں وہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اب جب آپ آئیں گے تو اب پھر آپ مجھے نہیں دیکھیں گے. ویسے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ کوئی آپ کو پیار کرنے والا کبھی آپ کو ایئرپورٹ پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ سے لاسٹ میٹنگ کر لیں, آپ کو پیار کر دے, تحائف دے دے, سب کچھ دے دے, آپ بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے ساری باتیں کر لیں, اور وہ آپ سے آخری جملہ جو بول رہا ہے وہ یہی بول رہا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے وزٹ کریں گے تو پھر اس کنٹری میں نہیں ہوں گا. تو معاذ بن جبل جو ہے وہ رونے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈونٹ کرائی, مطلب مت روئیں, کیونکہ لوگ مطلب وہ لوگ مجھ سے قریب ہیں جو لوگ تقوی میں زیادہ کلوز ہیں, جو لوگ متقی لوگ ہیں وہ مجھ سے قریب ہیں, no matter whoever they are and wherever they are, یعنی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں, وہ جو کوئی بھی ہیں, وہ مجھ سے کلوز ہیں, مجھ سے قریب ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ایک اور حدیث جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں, تقوی جو اختیار کرتے ہیں, وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کلوز ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اب معاذ جو ہیں وہ مطلب obviously وہ روئے جا رہے ہیں, he couldn't stop himself, اور وہ ان کو جو ہے وہ اب ان کو کہتے ہیں کہ اب ان کو سی آف کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی طرف دیکھے جا رہے ہیں, اور دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ مدینہ will not be the same, جیسے کہ ابھی ہے ویسے نہیں ہوگا. تو ان کو جو ہے آپ نے اب دعا دے رہے ہیں. دیکھیں کہ طریقہ کیا ہے کہ بالکل ایٹ دی اینڈ جب آپ کسی کو رخصت کرتے ہیں تو کون سی دعا اس کو دے رہے ہوتے ہیں, آپ دعا دینے کی may اللہ protect you from your right and left, یعنی کہ آپ کے دائیں سے آپ کے بائیں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, آپ کے اوپر سے from above and behind you, یعنی کہ آپ کے اوپر سے آپ کے پیچھے سے, and from every evil of the jinn and ins, یعنی کہ لوگوں اور جو جنات ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اور کہتے ہیں کہ لاسٹ میں پھر ان کے لیے بہت ہارڈ تھا مدینہ چھوڑ کے جانا, اور آپ نے ان سے آخری بات جو وہ کہتے ہیں مجھ سے کی وہ یہ کی تھی, لاسٹ جو بات تھی ان سے کہ آپ نے اپنا جو بیسٹ ہے یعنی کہ بیسٹ اخلاق جو ہے نا وہ آپ نے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے. کہتے ہیں he said the last thing کہ show them, یعنی کہ show those people the best manner اور بیسٹ آف یور کیریکٹر. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ یمن میں انٹر ہوئے تو obviously بہت رو رہے تھے, ان کی چہرے سے ظاہر تھا کہ یہ پورے راستہ جو ہے وہ روتے ہوئے آئے ہیں. تو
اور وہاں پہ لوگ جو انہوں نے ریسیو کیا ان کو، تو لوگ جو ہیں وہ ان سے دے ایکچولی فیل ان لو ود ہم، کیونکہ انہوں نے اتنا زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا، اتنی محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا. اور ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسڈ ہوئے، ان کی وفات ہو گئی. اور یہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ یہ یمن میں انہوں نے بہت زیادہ مطلب ٹیچ کیا قرآن کو، گائیڈ کیا وہاں پہ لوگوں کو. اور اس کے بعد جو ہیں یمن کے بعد جو ہیں یہ حضرت عمر کے دور میں ان کو جو ہے کیونکہ سیریا جب فتح ہو گیا، ان کے شام جب انڈر آ گیا، حضرت عمر نے اس ٹائم پہ وہاں پہ جو یزید بن سفیان تھے، حضرت سفیان جو تھے ان کے بیٹے یزید جو تھے، یہ امیر معاویہ کے جو بڑے بھائی تھے یزید، تو ان کو جو ہے آپ نے وہاں پہ مقرر کیا ہوا تھا ہیڈ، وہاں پہ ان کو مقرر کیا تھا گورنر. اور ان کو انہوں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی تھی عمر سے کہ آپ جو ہیں کسی بندے کو، کسی اسکالر کو بھیجیں جو کہ ہمارے لوگوں کو یہاں پہ شام میں جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے. تو پھر حضرت عمر نے جو ہے وہ ان کو وہاں پر بھیجا. اور اس میں پھر آتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنی لائف کے مطلب اینڈ تک جو ہے وہاں پہ سرو کیا. اور بالکل اینڈ میں کہتے ہیں کہ عمر نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر میری وفات ہو جائے، مطلب میری وفات کا وقت قریب ہو، اور تو میں اپنے بعد جو ہے وہ ابو عبیدہ بن الجراح کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کروں گا اگر وہ زندہ ہوں گے تو. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ رسول اللہ، میں نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین جو ہے وہ عبیدہ بن جراح ہے، تو میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اگر عبیدہ بن الجراح بھی الائیو نہ ہو، مطلب وہ بھی وفات پا جائیں، وہ بھی زندہ نہ ہو، تو میں معاذ بن جبل کو جو ہے خلیفہ بنا کے جاؤں گا. اور اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو، تو میں ان سے کہوں گا کہ میں معاذ بن جبل کو چھوڑ کر آیا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر جو یعنی کہ جو جب امہ جمع ہوگی قیامت والے دن، تو تمام کی تمام علماء سے آگے اسٹیپ اہیڈ، یعنی کہ ان سے ایک ڈگری اور ایک رینک آگے جو ہیں وہ ان کو لیڈ جو کر رہے ہوں گے، ان کے جو ہیں وہ معاذ بن جبل ان کے سردار ہوں گے. یعنی کہ علماء اور فقہا کے جو سردار ہیں وہ قیامت والے دن معاذ بن جبل ہوں گے. اور ان کی مطلب آپ دیکھیں کہ ان کی کس زبردست انہوں نے مطلب لائف گزاری. اور ان کے ٹائم میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پھر وہ پلیگ آ گیا تھا، امواس کا جو پلیگ ہے وہ آیا. اور اس ٹائم پر جب پلیگ آیا تو انہوں نے دعا کی، اور یہ حدیث بھی انہیں سے روایت انہوں نے کی تھی کہ پلیگ کے ٹائم پر یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ ایسے کوئی بیماری پھوٹتی ہے، تو مطلب ایسے طاعون آیا تھا، تو وہاں اگر کوئی سے شہید، مطلب ایسے جو بندہ مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، تو آپ نے دعا کی کہ میری تمام کے تمام جو گھر والے ہیں وہ شہادت کا جو ہے وہ رینک حاصل کریں. اور ان کے سامنے پہلے ان کی جو ہے وہ وائف فوت ہوئی، اور اس کے بعد ان کے 2 ہی بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ فوت ہوئے. کہتے ہیں کہ جب ان کے بیٹے ان کے سامنے ہی فوت ہو رہے تھے، عبد الرحمن جو ہیں ان کے چھوٹے بیٹے تھے، دوسرے بیٹے تھے، اور ان کی اس کے بعد کوئی بھی پروجنی جو ہے وہ باقی نہ رہی، مطلب کوئی بھی ان کا وارث وغیرہ نہیں تھا ان کی وفات کے بعد. تو ان کے کہ پورا خاندان وائپ آؤٹ ایک طرح کا سمجھیں کہ وہ ہو گیا سارا پلیگ میں. تو اس میں جب کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے جب فوت ہو رہے تھے، تو آخری جو کنورسیشن باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی وہ بھی آیات ہی تھی، وہ ایکسچینج تھا ورسز کا. اور جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے ساتھ ایک شخص تھے، اور وہ بندہ رونا شروع ہو گیا، اور وہ بندہ رو رہا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس سے نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی آپ سے ورلڈلی بینیفٹ تھا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جتنی میں آپ سے نالج حاصل کرتا تھا وہ اب آپ میری جب پاس نہیں ہوں گے تو میں نالج کیسے حاصل کروں گا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ ڈونٹ کرائے، بلکہ تم جو ہے وہ جب دیکھو کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے تو اس ٹائم پر زمین پر پہلے کوئی نالج نہیں تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہے وہ نالج دی اور سب کو نالج ملی. اگر میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد تو تم 4 لوگ ہیں جن کے پاس جا کے تم ان سے نالج حاصل کرنا. ایک عبداللہ بن مسعود، ایک عبداللہ بن سلام، ایک سلمان بن فارسی،
اور جو چوتھے انہوں نے بولا، انہوں نے کہا اویمر ابو دردا، ان 4 لوگوں کے پاس ان میں سے جانا، ان سے جو ہے وہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا، یعنی کہ دیز آر 4 موسٹ نالجیبل پیپل آئی لیفٹ. اور کہتے ہیں کہ ان کے جو آخری ٹائم پر جو ان کے الفاظ تھے، جو ان کے لاسٹ ورڈز تھے، وہ ان کے یہی تھے کہ او مائی اللہ دیٹ مائی ہارٹ لوز یو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. سو گو ہیڈ اینڈ ٹیک مائی سول. اور ایک اور روایت میں نے یہاں پہ جو پڑھی اس میں آتا ہے کہ اس میں ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ ہیں کہ مطلب آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ او لارڈ یو نو دیٹ آئی ڈڈ ناٹ ڈیزائر دا ورلڈ، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے دنیا کی طرف جو ہے کبھی محبت نہیں کی، اور نہ ہی یہاں پر جو ہے میں نے کوئی لمبا سٹے کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو میری طرف سے اس نیکی، جو میری نیکی ہے اس کو قبول کر لیں، اور جو میری مطلب جو مومن کی جانب سے آپ جو قبول کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ اسی پلیگ کی وجہ سے، اسی تعاون کی وجہ سے جو ہے شہادت ہو گئی. ان کے بارے میں کچھ اور جو ہیں وہ آتی ہیں، ان کے ہائی رینکس کے بارے میں جو کچھ اور واقعات آتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ 33 یا 34 ایئرس کی ان کی ایج تھی جب ان کی وفات ہوئی ہے. اور بہت ہی ینگ پتہ چلتا ہے. اور ان کا جو ابھی پریزنٹ ٹائم جارڈن ہے وہاں پہ ان کا مزار جو ہے وہ ٹوم جو ہے وہاں پہ ہے. اور ان کے بارے میں تابعی جو ہیں وہ ایک بتاتے ہیں کہ ابو ادریس کہتے ہیں کہ وہ دماسکس میں جو ہے وہ ایک دفعہ گئے اور وہ مسجد میں وہاں پہ انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گیدر ہوئے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے گروپ بنا کر, اور ایک بہت ہی ہینڈسم بہت ہی خوبصورت سا بندہ جو ہے جوان جو ان کے درمیان بیٹھا ہے, اور جب بھی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ سب جو ہے اس کی فیصلے سے اگری کر جاتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ معاذ بن جبل ہے. تو یہ کہتے ہیں ابو ادریس کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا السلام علیکم, اور پھر ان سے کہا کہ I swear by Allah, یعنی کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, for the sake of Allah. تو حضرت معاذ نے ان سے آگے سے کہا only for the sake of Allah, یعنی کہ کنفرمیشن چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ yes for the sake of Allah. انہوں نے پھر آگے سے بولا are you sure for the sake of Allah, تو انہوں نے کہا yes. تو انہوں نے ان کو اپنے قریب کر لیا, ان کو پکڑ کے, اور کہتے ہیں کہ ان سے کہا ابشر, یعنی کہ خوش ہو جاؤ, glad tidings to you, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اور میں نے یہاں پہ حدیث لکھی ہوئی بھی ہے یہاں پہ, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ my love has been mandated for those, یعنی کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہو چکی ہے, those who love for my sake, for those who sit with each other for my sake, for those who visit one another for my sake, and for those who give each other with generosity for my sake. یعنی کہ یہ انہوں نے نریٹ کی تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی مطلب ایک پیاری سی بات ہے کہ ہم جیسے دین میں کام کر رہے ہیں, آپ کی میں بھی آپس میں کلاس فیلوز کی بانڈنگ ہوگی, آپس میں شیئر کرتے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوں گے, تو کوشش کریں کہ انٹینشن ہم سب کے سب کیا رکھیں کہ ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں آج وہ صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ہم کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں مطلب بہت زیادہ جو ایک اور واقعہ بھی ایکسپریس کیا گیا ہے کہ وہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود کے اسٹوڈنٹ تھے مسروق, انہوں نے کیا کہ ہم بیٹھے آیات پڑھ رہے تھے کچھ قرآن کی سورہ بقرہ کی, اس میں سے ایک ورڈ جہاں پہ آتا ہے آیت جس میں ابراہیم کے بارے میں آتے کہ وہ ایک امہ تھے, تو کہتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود تھے وہ بار بار یہی کہیں کہ معاذ بن جبل جو ہے وہ ایک امہ تھے. تو ہم نے اس سے کہا کہ کیا آپ غلط آیت پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں آیت نہیں پڑھ رہا, بلکہ میں معاذ بن جبل کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک امہ تھے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ امہ کیا ہوتی ہے؟ امہ یہ نہیں ہوتی, نیشن یہ نہیں ہوتی کہ جو کوانٹٹی میں ہو, ٹھیک ہے, بلکہ امہ یعنی کہ نیشن کیا ہوتی ہے, someone who teaches the people goodness, یعنی کہ جو لوگوں کو نیکی سکھا جائے. اور تمہیں پتہ ہے کہ ڈیواؤٹ ورشپر یعنی کہ قانت جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں, تو انہوں نے بتایا کہ the one who follows اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی انہوں نے کہا کہ معاذ جو ہیں وہ خود ایک انٹائر امہ تھے. اور آپ دیکھیں کہ
مطلب اس میں ایک جو اور حدیث آتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر دوسروں سے ملتا ہے اور جدا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت والے دن. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو یہاں پہ گیدر ہوئے ہیں یہ سب کچھ لرن کرنے کے لیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں انشاءاللہ قیامت والے دن، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کریں انشاءاللہ. اور یہ جو ہے ان کی معاذ بن جبل نے کہا کہ learn whatever you like to learn, yet Allah subhanahu wa ta'ala will not make your learning worthwhile unless you practice what you have learned. تو ہم نے جو بھی کچھ آج پڑھا ہے اچھے اخلاق کے بارے میں، نالج کے بارے میں، کس طریقے سے گین کرنا چاہیے، کس طریقے سے ڈیلنگ کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس پہ عمل کی جو ہے وہ توفیق دے. اور یہیں پہ انشاءاللہ سیشن جو ہے میں اینڈ کرتی ہوں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب آپ لوگوں کو جو بھی سوالات کرنے ہیں نا، تو وہ جو ہیں وہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں، پر مجھے نہیں پتا کہ اب کس طریقے سے میں انمیوٹ کروں گی، یا اگر یہاں پہ فیصل موجود ہیں تو وہ انمیوٹ کریں گے. فیصل ہیں یہاں پہ؟ اچھا میں ہی سب کو انمیوٹ کروں گی. چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں میں سے جو سوال کچھ کرنا چاہتا ہے یا کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے ایٹ دی اینڈ، کوئی کامنٹ ہے کچھ بھی، تو وہ خود سے کہنا چاہے تو میں اس کو انمیوٹ کر دیتی ہوں. اوکے، ناصرہ اصغر کہنا چاہتی ہیں. ناصرہ اصغر، اوکے. ناصرہ میں نے آپ کو کہا ہے آسک ٹو انمیوٹ، آپ کر رہی ہیں؟ جی نہیں چل نہیں رہا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ضلع بہت ہی اچھا ماشاءاللہ آپ نے پریزنٹ کیا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی اور میں آپ کو سنتے ہوئے رو رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی میں آپ سے ضرور پوچھوں گی آپ کس طرح اس طرح مطلب بول لیتی ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھا. اور میں تو قرآن بھی پڑھتی ہوں تو مجھے تو رونا بہت آتا ہے، تو کنٹرول کیسے کرتی ہیں؟ یا بہت دفعہ پڑھتی ہیں، پریکٹس کرتی ہیں اور پھر آپ پڑھتی ہیں؟ کیا طریقہ ہے آپ کا پڑھنے کا؟ ناصرہ یہ آپ نے کیسے سوال پوچھ لیا. ناصرہ مجھے لگتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، کوئی میرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دین اور عطا ہے. میں نے جو بہت پریکٹس کی جس چیز کا مجھے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے ہیلپ کی، میں نے دعا بہت مانگی. جب میں اسٹوڈنٹ تھی قرآن کی اور مطلب دین کے اس میں، تب بھی میں بہت رب اشرح لی والی دعا پڑھتی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اور یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا کریں. تو سجدے کی حالت میں نے بہت دفعہ ایسی دعا کی. اور میں اگر آپ کو تھوڑا سا پرسنل ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں چھوٹی تھی اپنے چائلڈ ہوڈ میں، تو میں بہت شائع اسٹوڈنٹ تھی. اتنی شائع تھی کہ میری کلاس میں کبھی ٹیچر نے میری آواز نہیں سنی تھی. لیکن آفٹر مطلب جب میں اپنی کالج لائف میں پہنچی تو میں بالکل چینج ہو گئی، اور میں پھر ایک دم سے پھر میں نے ٹیچنگ لائف میں جب آئی اور سب کچھ، تو آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اور تھوڑا سا آپ دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اور صرف یہ دعا کریں. مجھے یاد ہے میری ٹیچرز نے، جو میری استاذہ تھی، مجھے سکھایا کرتی تھی کہ آپ ایک دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کے راستے میں استعمال کر لے اور مجھے ضائع نہ ہو، مطلب مجھے ضائع نہ کر، مجھے ضائع ہونے سے بچا لے. تو یہ دعا اپنی مسلسل شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی خیر کا کام لے لے. ہو سکتا ہے کوئی بول اچھا لیتا ہو، کوئی لکھ اچھا لیتا ہو، مطلب ضروری نہیں کہ ہر بندے کی اسکل ایک ہی جیسی ہو. آپ دیکھیں نا یہاں پہ کہ ہم جو پڑھتے ہیں خالد بن ولید کی، تو ان کی کیا اسکلز ہیں؟ وہ بولتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ ہمیں کمانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں نے تو ان کی کتاب بھی بہت روتے ہوئے پڑھی تھی، مجھے یاد ہے. ہاں تو اچھی بات ہے، آپ کو کنیکشن فیل ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک میتھس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ مجھے لگتا ہے آپ کو بہت ایموشنل کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایک اکیلے میں ہم رو لیتے ہیں. اور آپ جب بتا رہی ہیں نا کہ آپ بہت ایموشنل تھی چھوٹے ہوتے، بہت شائع تھی، تو میں بہت بلنٹ تھی. مجھے ساری کلاس والے آگے کر دیتے تھے. ایون یونیورسٹی تک سب تب گائز بھی مجھے کہتے تھے کہ آپ جائیں. ان لکیلی یا پتہ نہیں لکیلی میرا رول نمبر 1 ہوتا تھا، تو کہتے تھے رول نمبر 1 آپ جائیں، آپ سر سے بات کریں، آپ کریں. تو میں ہمیشہ بلنٹلی سب سے بات کرتی تھی. اور ایون مطلب میں ملک سے باہر بھی گئی تو وہاں بھی مجھے سارے لوگ آگے کر دیتے تھے کہ آپ جائیں. اور الحمدللہ اب میں دیکھتی ہوں تو میں بالکل اپوزٹ ہو گئی ہوں، اور میں اتنی زیادہ شائع ہو گئی ہوں کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا.
ہاں مطلب بات ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ کے ساتھ کر رہی ہوں, لیکن جب یہ قرآن کی اور یہ سنانے کی یہ ایموشنل باتیں ہوتی ہیں نا, اس میں میں تو رو پڑتی ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیا بات ہے, اور میں کیسے کروں گی مجھے یہ بھی نہیں پتا, مجھے کرنا تو ہے الحمدللہ, میرا پلان تو ہے. اور یہ ساری دعائیں جو آپ بتا رہی ہیں تو میں ہر وقت مانگتی ہوں, چلتے پھرتے مانگتی ہوں, نمازوں میں تو ایک طرف, میں تو چلتے پھرتے کر رہی ہوتی ہوں یہ ساری دعائیں. انشاءاللہ ناصر, اللہ تعالیٰ جب آپ سے کام لینا انشاءاللہ چاہوں گی تو آپ کی زبان انشاءاللہ. بھی خود ہی کھول دیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ سے انشاءاللہ خیر کا کام لیں گے. جزاک اللہ خیر, ذل ہمت کی بیٹا, آپ انشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پریزنٹ کیا, الحمدللہ, شکرا جزیلا. بھیا کی اوکے, نیکسٹ شرجیل احمد ہیں, میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میم, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کون سی بکس وغیرہ کوئی ریکمینڈ کرتی ہیں یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کے لیے آپ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ایک بک ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کافی سارے صحابہ کی لائف کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسد الغابہ جو ہے وہ آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں صحابہ, اس میں 8000 جو ہیں وہ پلس صحابہ کی لائف جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تو اس طریقے سے, اور سیرہ کے اندر بھی آپ کو بہت سارا, کیونکہ میں نے کسی ایک سے تو تیار نہیں کیا, ڈفرنٹ جگہوں سے کیا ہے تیار, تو آپ کو ڈفرنٹ مٹیریل کبھی گیدر کر کے اس کو خود سے آرگنائز کرنا پڑے گا, کیونکہ موسٹلی جو ہے مجھے پتا ہے کہ وہ عربک لٹریچر زیادہ اویلیبل ہوتا ہے, لیکن جو انفارچونیٹ ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ اتنی اویلیبل نہیں ہوتی, اس کے لیے بہت کم بکس جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. صحیح, جزاک اللہ. اور میم دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب مین موٹیویشن کیا ہونی چاہیے نالج کو گین کرنے کی, کہ اس سے کیا کیا جائے گا, صرف اپنی ذات کے لیے یا؟ دیکھیں شرجیل, جو مین موٹیویشن ہے نالج کے لیے, ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی کام کریں نا تو نیت ضرور پہلے کریں, اور نیت کیوں چاہیے, اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر. کبھی آپ دیکھیں, میں یہاں پہ سوچتی ہوں, جیسے میں آسٹریلیا میں رہتی ہوں تو میں یہاں پہ دیکھتی ہوں نان مسلم اپنے ارد گرد, تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہمیں اتنا خوبصورت اسلام ملا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کس سے کوئی نیکی کام کریں گے نا تو ہمیں اجر آگے ملے گا, اگر یہاں پہ نہیں بھی ملے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلم ہے وہ کوئی نیکی کام تب تک نہیں کر رہے ہوتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمیں آگے سے کیا ملے گا, یعنی کہ کوئی ریٹرن ہمیں یہاں پہ ملے گا. تو مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے کہ جب تک انہیں پتا ہو کہ اچھا ہمیں اس کے کوئی بینیفٹ بھی ہوگا, یعنی کہ کل کو یہ بندہ ہمارے کسی کام آنے والا ہے. تو جب آپ نالج کو حاصل کر رہے ہو نا تو سب سے پہلی انٹینشن تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ پہلی وحی ہی جو ہے وہ اقرا کے اوپر آئی ہے, یعنی کہ پہلی رولنگ ہی یہ آئی, یعنی کہ آپ نے, اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو جو ہے وہ پہلی وحی کیا بھیجی تھی کہ پڑھو. اور پھر آدم علیہ السلام کو فوقیت کیوں تھی تمام جہانوں پہ, جب تمام فرشتوں کے آگے انہیں سجدے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ سجدہ کریں گے فرشتے ان کو, تو انہیں کس وجہ سے انہیں اتنا بڑا رینک حاصل ہوا تھا, ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بالکل انیشل ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں نا. تو نالج کا سب سے بڑا جو ریزن ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ انبیاء کا جو ہے وہ یہ سنا رہی ہے, اور یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انبیاء اپنے پیچھے جائیدادیں اور زمینیں نہیں چھوڑ کے جاتے, بلکہ ان کے جو انہیریٹنس ہے, یعنی کہ ان کی جو وراثت ہے وہ علماء ہیں. ان کے ورثہ کون ہیں؟ انبیاء کے ورثہ علماء ہیں, یعنی کہ نالج جو انہوں نے گین کی ہوئی ہے. تو اس لیے نالج کا پہلی تو ریزن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلوز ہو سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر سکیں, اور پھر یہ کہ وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک بھی چیز اب سیکھ لی ہے نا تو آگے پہنچانی ہے, چاہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو پہنچائیں, چاہے کسی دوست کو پہنچائیں, لیکن آگے پہنچانا ضرور ہے. صحیح, ٹھیک ہے میم, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اوکے, نیکسٹ ہے فیصل. جی جزاک اللہ, آپ نے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا ہے. اور کوئی چیٹ میں کوشچن کر رہا تھا کہ آپ نے سلائڈ جو ہمیں شیئر کی ہے نا یہاں پہ, وہ گروپ میں بھی آپ شیئر کر دیں تاکہ ہم لوگ اس سے خود بھی دیکھ سکے انشاءاللہ. اور ایک اور کوشچن آیا تھا یہاں پہ, آئیڈلز والا کوئی کوشچن تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹری ڈیڈ ہے, آپ آنسر کر دینا. وہ کوشچن میرے مائنڈ سے نکل کے میں دیکھتا ہوں ابھی. ہاں, انہوں نے کہا تھا question regarding humiliation of idols we definitely cannot do today.
So how we will explain this to a child, this act by Hazrat Musa رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کسی اور سٹوری کی بات کر رہے ہیں یا یہ معاذ بیسیکلی بن وہ جبل؟ حضرت معاذ نے جو بچپن مطلب بالکل ینگ لارڈ جب تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں نہیں آئے ہجرت کر کے، اور اس ٹائم پر جو ہے اپنے ان کے جو فرینڈ ہیں وہ اور یہ مل کر جو ہے ان کے فادر جو تھے ان کے فرینڈ کے عمر بن جموح ان کو جو ہے ان کے آئیڈل کو جا کے پھینک آئے تھے، اور اس طریقے سے ان کو بعد میں جو ہے ان کے فادر نے اسلام قبول کر لیا تھا. بن جموح نے اس واقعے کی طرف یہ اشارہ کریں کہ اگر انہوں نے معاذ بن جبل نے اس ٹائم پہ یہ کام کیا تھا تو ہم آج کل کے بچوں کو یہ بات کیسے سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ہم کسی کے بھی ہیوملیٹ نہیں کر سکتے آئیڈل کو. دیکھیں یہ ایک ان کا جو میرا اپنا پرسنل ویو ہے، کیونکہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، اور یہ ایسی بات ہے کہ شاید کوئی بہت ہی ایکسپرٹ یا اسکالر ہو جس سے آپ جا کے یہ مسئلہ جو ہے وہ پوچھ سکیں تو بہتر ہے. اگر آپ میرا اوپینین جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا اوپینین دوں، تو کوئی بچہ اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو یہی سمجھاؤں گی کہ دیکھیں یہ اس ٹائم پہ ایک ایکٹ تھا، ٹھیک ہے، اور اس ایکٹ کے بارے میں جیسے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے اون پر جو ہے وہ کوئی دعویٰ کا کام شروع کرتے ہیں اور کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں کہ چلیں ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بارے میں کسی لیڈر سے یا کسی ٹیچر سے پوچھا ہوا نہیں ہوتا، یا ان کا ایک اپنا ایک انداز تھا اور انہوں نے اس طریقے سے ان کو لگا کہ ہم لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں. جیسے کہ آج کل بھی یوتھ میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو آؤ ہم کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو ہم گائیڈ کر دیں، لیکن انہوں نے کسی ٹیچر سے پوچھا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس ٹائم بھی انہوں نے کہیں پہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، ان سے مشورہ کیا ہے. اگر انہوں نے مشورہ کیا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رولنگ اس پہ دی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے یہ بات جا کے پوچھی ہے، ڈسکس کی، بلکہ ایک لڑکوں کے آپس کی ایک پلاننگ نظر آتی کہ وہ مل کے کسی کو راہ راست پہ لانے کے لیے گائیڈ کریں. جیسے کوئی بھی لڑکے محلے کے اٹھ کے اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ہم نے اس بندے کو جو ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر لے کر آنا ہے یا اس کو نماز کے لیے پابند کرنا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ایک پرسن سے ان کی ایک ایکٹ نظر آتا ہے، لیکن اس میں یہ بات ضرور نظر آتی ہے کہ ان کی کتنی ڈیووشن تھی اسلام کے ساتھ کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی اسلام سے جڑ جائیں. صحیح. اور معاذ بن جبل کی میں کوٹ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک یہ ہے کہ learn whatever you like to learn, yet Allah subhanahu wa ta'ala will not make your learning worthwhile unless you practice what you have learned. تو جو لرن کیا ہے اس کو پریکٹس کرنا. اور معاذ بن جبل نے اس کو کیسے پریکٹس کیا تھا، کوئی ایسا واقعہ ہے؟ ساری زندگی ان کی پریکٹس ہی تھی نا فیصل، مطلب پوری لائف پریکٹس کریں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری جو ان کو میسج دیا تھا رسول اللہ نے، وہ کیا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لاسٹ میسج تھا کہ لوگوں سے بہت اچھے بیہیو کرنا ہے، گڈ مینرز. اور وہ یمن میں جب گئے ہیں تو وہاں کے تمام یمن کے لوگوں ان کے فین ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جا کے وہاں پہ اخلاق ڈیمانسٹریٹ کیا، اور یمن سے اب فارغ ہوئے تو ان کو شام میں بھیجا جا رہا ہے. بلکہ ان کے جو لاسٹ میں ان کو آتا ہے یہاں پہ ایک اور واقعہ بھی تھا جس میں حضرت عمر نے ان کو یہ کہا تھا جب ان کو بھیجا گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو کہ آپ میں سے جو 5 لوگوں کو جب بھیجا تھا تو ان میں سے کہا تھا کہ ایک جو ہے وہ یہاں پہ رک جائے گا اور اس کے بعد ایک آگے جائے گا. تو اس میں یہ واقعہ یوں تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر قرہ بھی ڈالنا چاہیں نا آپ لوگ کچھ آپس میں تو ڈالیں، لیکن یہ کہ آپ میں سے جو 5 صحابہ ہیں ان کو آپ نے بلایا. اور وہ 5 صحابہ کون کون سے تھے؟ ایک معاذ بن جبل تھے، اور ایک جو ہے وہ عبادہ بن صامت تھے، اور ایک ابو ایوب انصاری تھے، اور ایک ابی بن کعب ہیں، اور ایک ابو دردہ ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ میں سے جو بھی ہے وہ آگے جو ہے وہ ٹریول کریں گے. تو انہوں نے جب ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے کہا کہ ابو ایوب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ابی بن کعب بیمار ہیں. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم سے آپ تعلیم سٹارٹ کریں گے، اور ایک عام میں سے ڈیماسکس چلا جائے گا، اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ تھرڈ جو ہے وہ پیلسٹائن یعنی کہ فلسطین جو ہے وہ چلا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہمس میں رہے، یعنی کہ شام کا جو کیپٹل تھا وہاں پہ رہے، وہاں پہ ٹیچ کرتے رہے. جیسے حضرت عمر کا حکم تھا تو انہوں نے عبادہ بن صامت کو وہاں پہ چھوڑا اور ابو دردہ کو دماسکس کی طرف روانہ کر دیا، اور معاذ بن جبل جو ہیں وہ فلسطین چلے گئے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پوری طریقے سے وہاں پہ اپنا کام کیا نا، تو ان کو آگے بھیجا گیا.
اور ایک اور واقعہ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ آپ ان لوگوں کو ابھی یہ حدیث نہیں بتانی، تو انہوں نے ڈیتھ بیڈ تک وہ چیز روکے رکھی ہے، اور ڈیتھ بیڈ پہ جب ہیں تو پھر بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں مطلب اتنا پیشنس کا مظاہرہ کیا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں تو میں آگے نہیں یہ بات بتا سکتا اس سے پہلے، کیونکہ منع کیا کہ لوگوں کو بتا دو گے تو لوگ سست ہو جائیں گے. اوکے، اس کے بعد فیصل یہ شاہزیب بن ریاض ہیں، ان کو میں انمیوٹ کر دیتی ہوں. جی آپ ساروں کو ایکسس دے دیجیے انمیوٹ کا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ میں ابھی فی الحال یہاں پہ ہوں عرب میں نا، سعودی عرب میں. تو میں یہاں پہ عربک سیکھ رہا ہوں. ایک سوڈانی میرے سر ہیں، استاد ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی بکس مینشن کر دیں جس میں اردو کی بکس ہوں، جن میں عربی لغت اور عربک گرامر جو ہے وہ تفصیلاً ہو. کوئی اس طرح کی بکس ہیں؟ شاہزیب مجھے دیکھنا پڑے گا، میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں گی انشاءاللہ. اپنے استاد سے میں بھی پوچھ لوں گی کہیں سے بھی مجھے جو پتہ چلے گا جن کے بارے میں کہ جس میں عربک لغت بھی ہو اور ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ ہو، تو میں پھر آپ کو انشاءاللہ وہ گروپ کے اندر بتا دوں گی. ٹھیک ہے؟ اوکے میم. اینڈ میں کوشچن دوسرا کر سکتا ہوں؟ جی پوچھیں. میرا کوشچن یہ تھا کہ ایک شخص علم سیکھ رہا ہے، عالم ہے، ٹھیک ہے، بہترین علم سیکھ رہا ہے اپنے اسلام کے بارے میں. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے یا زبان سے روکنا چاہیے، تو کیا ایک عالم پہ بھی یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو وہ ہاتھ سے روکے، یا صرف علم حاصل کرنا لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے؟ شاہزیب obviously عالم بھی پہلے، سب سے پہلے تو وہ بھی انسان اور مسلمان ہے نا. عالم تو وہ بعد میں بنا ہے، تو اس پہ بھی تو لازم ہے پریکٹس. پہلے وہ خود کرے گا تو پھر آگے وہ لوگوں کو ٹیچ کر سکتا نا کہ وہ پریکٹس کریں. ہمارے مطلب یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم خود تو وہ کام نہ کریں لیکن لوگوں سے کہیں کہ آپ کریں وہ کام. یہ ہے، لیکن جس طرح ہمارے مطلب الحمدللہ معاشرے میں کوئی کمی نہیں علماء کی، بہت ہے نالج، اسلام کا نالج اتنا ہے الحمدللہ. تو یہ کیوں نہیں پریکٹیکل کیوں نہیں ہے؟ کیا عام لوگوں نے عمل کرنا ہے اس پہ؟ دیکھیں یہ تو جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے. تو اب جب ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. اسی چینج کے لیے ہم آج سب لوگ گیدر ہوئے ہوئے ہیں اور یہ ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، دوسرے کو کنیکٹ کرنا شروع کیا تاکہ ہم اس سارے سچویشن کو بدلیں. تو اب جو ہو چکا اس پہ تو ہم کتنا روئیں گے اور کتنا وہ غم منائیں گے. بہتر تو یہی ہے نا کہ ہم آج سے اس پہ کام کرنا شروع کریں اور جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کو کرتے چلے جائیں انشاءاللہ. اوکے میم، تھینک یو. اور پلیز بکس کا اگر آپ کر سکیں تو پھر میں وہاں سے منگا ہاں میں سکتا ہوں. اگر مجھے مل سکی تو میں ضرور آپ کو شیئر کر دوں گی، کیونکہ ہم لوگوں نے جو خود پڑھی تھی اس میں موجود ہوتا تھا مطلب ٹیکسٹ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ سافٹ کاپیز میں ہیں کہ نہیں ہے. بٹ انشاءاللہ میں گروپ میں اس کو انشاءاللہ جو میری جہاں تک ہوا میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی. اوکے. بس پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس سیشن کو اب اینڈ کریں. یہ کسی اور کا سوال ہے، سرمد عباسی کا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میرا سوال نہیں ہے، صرف یہ ہے، ایک چیز ہے کہ جب آپ نے وہ بات کی نا کہ مکہ کے مدینہ کے جو لوگ ہیں نا ان میں ہر قسم کے لوگ جو ہے نا وہ اسلام قبول کر رہے تھے اور مکہ میں اس کا تھوڑا الٹ تھا. تو اس کے پیچھے جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے یا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے حکمران کا دین ہوتا ہے نا وہی آپ کی عوام کا بھی دین ہوتا ہے، یا جو آپ کے لیڈر کا دین ہوتا ہے وہی آپ کے عوام کا بھی دین ہوتا ہے. تو وہاں پر لیڈرز نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا. جیسے بیعت عقبہ ثانی میں لیڈرز آئے تھے، اور بیعت عقبہ جو پہلی بیعت عقبہ اس میں بھی لیڈرز آئے ہیں اور دوسری میں بھی لیڈرز آئے ہیں. جب لیڈرز اپنے آپ کو اسلام کی طرف لے آئیں یا کوئی ایک نظام کو قبول کر لینا تو عوام
کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بہت ایزی ہے، جبکہ اس کے خلاف مکہ میں بہت سے مکہ میں لیڈرز اگینسٹ جا رہے تھے. تو یہ ایک اس کی سینس بنتی ہے کہ اس وجہ سے مکہ کے لوگوں نے جو ہے وہ قبول کیا. اور دوسرا یہ اس کی ایک اور تعویل یہ نکلتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے نا عرب سے باہر کے لوگوں کو، تو سب لیڈرز کو لکھا، اور ان میں یہ لکھا گیا تھا کہ تم اسلام قبول کرو تو تمہاری رعایا کے لیے آسانی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو لیڈر کا دین ہوتا ہے وہی ان کی عوام کا بھی دین ہوتا ہے، یا حکمران کا دین. تو بس یہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا جو مجھے لگتا ہے. کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے؟ جزاک اللہ خیر کثیرہ. جی یہ والی بات بھی ہو سکتی ہے، اس میں کافی سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے یہ بھی. لیکن مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ آپ دیکھیں کہ ہر جو ایریا ہوتا ہے نا، ایریا ٹو ایریا لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے. جو مکہ میں لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے پیگنز تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے، جو ہمیں ہسٹری ابھی تک پتہ چلتی ہے. لیکن جو مدینہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کرسچنس بھی ہیں کچھ، وہاں پہ جیوز بھی ہیں، وہاں پہ پیگنز بھی ہیں. تو جب آپ کا ایک سوسائٹی جہاں پہ آپ سمجھیں کہ مکس لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سوسائٹی میں تھوڑے وہ لوگ اوپن ہو چکے ہوتے ہیں وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے، ٹھیک ہے. اب جیسے کہ کچھ کنٹریز آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ امیگرینٹس آتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ بڑے اوپن سوسائٹیز ہو جاتی ہیں کہ ان کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ اتنے اسٹرکٹ نہیں ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو اپنی لائف ایگزامپل دوں، جب میں چائنا میں رہی 4 سال، تو چائنا میں بہت جگہ پہ بہت زیادہ سختی تھی اسلام کو پریکٹس کرنے میں، ریگارڈنگ آپ اگر اسکارف کر رہے ہو، حجاب کر رہے ہو، یا اپنے ڈریس میں آپ جا رہے ہو، تو لوگ وہاں پہ بہت ویئرڈ طریقے سے آپ کو دیکھتے تھے، اور وہ آپ بہت سی چیزیں وہاں پہ پریکٹس نہیں کر سکتے تھے. لیکن آسٹریلیا کے اندر آپ بہت ایزیلی آپ یہاں پہ ویمن بہت اچھے طریقے سے نقاب اور حجاب کر کے جاتی ہیں، اپنے کپڑے پہنتی ہیں. سب ایون میں دیکھتی ہوں کہ سکھ تک اپنے کپڑے پہن کے آتے ہیں، انہوں نے اپنی وہ پہنی ہوتے ہیں ٹربنس، ہندوز اپنے ڈریسز میں ہوتے ہیں، مسلم اپنے ڈریسز میں ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کو دیکھ کے اتنا شوق نہیں ہوتا. مطلب ایکسیپٹنس ہے سب کے اندر اس چیز کو کہ ٹھیک ہے ہر بندہ اپنی پریکٹس کرے، اپنی اس کو ڈیمانسٹریٹ کرے. تو اس طریقے سے ایکسیپٹنس لیول جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیے آپ کے لوگوں پہ جو ہے وہ اس ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے جن کے درمیان وہ رہتے ہوتے ہیں. اینی ہاؤ جزاک اللہ خیر کثیرہ سرمد آپ کے پوائنٹ کا. اور اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو، ورنہ نہیں تو پھر فیصلہ امینڈ کریں کیونکہ یہاں پہ رات کے 11 بج گئے ہیں. یس بہت بہت شکریہ آپ کو، جزاک اللہ. آپ دعا کر کے اینڈ کر دیجیے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. اوکے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب ریکارڈنگ سٹاپ کر کے نا میٹنگ کو اینڈ کر دیجیے. اوکے.